بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مدرسے میں 3 دوست تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تینوں بہت گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ وہ تینوں اکثر اوقات اکٹھے پائے جاتے۔ ان میں ایک سلطان عبدالعزیز کا چہیتا بیٹا شہزادہ محمد سیف الدین، سلطان عبدالعزیز کے وزیر کا بیٹا خالد، اور تیسرا انحصار قلعے کا حاکم کا بیٹا، یعنی وہ تینوں دوست ہم عمر تھے۔ وہ خوش لباس، خوش مزاج، بہادر اور ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا اکثر اوقات وقت ایک ساتھ گزرتا تھا۔ اپنے استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ ایک روز تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے کچھ گپیاں لگا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ اچانک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور دیے بجھ گئے۔ جب دیے جلائے گئے تو درمیان میں پڑی سلطان عبدالعزیز کی انگوٹھی غائب تھی۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی۔ ایک ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دیکھا گیا، مگر کسی کو انگوٹھی نہ ملی۔ صاف بات تھی کہ وہ انگوٹھی ان تینوں میں سے کسی ایک نے اٹھائی تھی، لیکن پھر بھی ان تینوں دوستوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ دوستی کی خاطر تینوں نے ایک دوسرے کا نام نہ لیا اور تلاشی بھی نہ لی گئی۔ وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ سلطان عبدالعزیز نے ان تینوں کی دوستی سے متاثر ہو کر ان تینوں کو ایک ساتھ تحفے میں دی تھی۔ وہ انگوٹھی وہ تینوں باری باری اپنے پاس رکھتے تھے۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ قلعے کے حاکم سے اس بات کے بارے میں کھوج لگوائی جائے، کیونکہ قلعے کا حاکم ذہین اور عقل مند انسان تھا۔ وہ بغیر کسی ثبوت کے بہت گمشدہ چیزیں تلاش کر لیتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ تینوں حاکم کے پاس پہنچ گئے اور حاکم سے کہنے لگے، ہم تینوں کمرے میں خوش گپیاں لگانے میں مصروف تھے کہ ہماری قیمتی انگوٹھی جو سلطان محترم نے ہمیں تحفے میں دی تھی گم ہو گئی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ سارے کمرے کی تلاشی لی، لیکن انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ ظاہر ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس انگوٹھی ہے۔ آپ بتائیں کہ انگوٹھی کس کے پاس ہے، اور اس بات کی بھی احتیاط کرنی ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہو اس کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ ہم تینوں کے سامنے اسے شرمندگی محسوس ہوگی۔ حاکم نے ساری بات سنی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی دے دو۔ وہ تینوں یک زباں ہو کر بولے، نہیں، اسی بات کا فیصلہ کروانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ حاکم سمجھ گیا کہ یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا، تو کچھ مصروفیت اور مجبوری کا بہانہ بنا کر اس نے اس الجھے مسئلے کو حل کرنے سے معذرت کر لی اور مشورہ دیا کہ وہ تینوں اپنا مسئلہ وزیر نجم الدین کے پاس پیش کریں۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست وزیر کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وزیر سمجھ گیا کہ یہ کوئی چال ہے، یہ تینوں لڑکے کوئی نئی آفت برپا کریں گے۔ اس لیے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ وہ تینوں سلطان کے محل پہنچ گئے اور سلطان کے حضور حاضر ہو کر اپنا مقدمہ پیش کیا۔ سلطان نے جب مقدمہ سنا تو کہا، یہ کون سی مشکل بات، جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی حاضر کر دے، اور مزید کہا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں۔ تینوں دوستوں کے بار بار اصرار کرنے پر بادشاہ نے قاضی عالم شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ قاضی نے تینوں دوستوں کو اگلے روز اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اگلے دن تینوں قاضی صاحب کے گھر حاضر ہو گئے۔ دسترخوان پر کھانا لگایا گیا۔ تینوں دوست اور قاضی نے کھانا کھانا شروع کیا تو سلطان کے بیٹے شہزادے سیف الدین نے چاول کا پہلا نوالا لیا تو فوراً تھوک دیا اور کہنے لگے، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آتی ہے۔ وزیر کے بیٹے خالد نے گوشت کا ایک نوالا لیا تو فوراً اگل دیا اور کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر قلعے کے حاکم کے بیٹے علاؤالدین نے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا تو بولا، جس نے یہ روٹی تیار کی وہ اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے۔ قاضی صاحب سب کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور شرمندگی بھی ہوئی، تو اسی پریشانی کے عالم میں قاضی نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ تو قاضی کو معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور اس کے مقدمے کے حل کے لیے بہت محنت، عقل مندی اور ذہانت کی ضرورت ہے۔ قاضی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کھانے کے بارے میں جو حیران کن باتیں کی ہیں ان کو پہلے میں تحقیق کر لوں، پھر آپ کے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ اس کام کے لیے مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ آپ آج سے چوتھے روز تشریف لے آنا، حل پیش کر دیا جائے گا۔ تینوں دوست اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ قاضی ان کے جانے کے بعد بہت حیران و پریشان تھا، تو سوچنے کے بعد اس نے ان دکانداروں کو بلایا جس سے چاول خریدے تھے۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ تم نے چاول کس سے لیے تھے؟ دکاندار نے گاؤں کے کسان کا نام بتایا۔ قاضی نے اس کسان کو بلوایا اور پوچھا، یہ چاول اس نے کہاں سے لیے تھے؟
اس نے بتایا، حضور چاول کی بوریاں شہر لاتے ہوئے راستے میں میرے ملازم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کے سینے میں خنجر لگا۔ سینے میں خنجر لگنے کی وجہ سے اس کے سارے جسم کا خون چاولوں کی بوریوں میں داخل ہو گیا اور وہ چاول پوری طرح خون میں ڈوب چکے تھے، لیکن میں نے اچھی طرح دھو کر چاول اس دکاندار کے حوالے کر دیے تھے۔ قاضی سمجھ گیا کہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا سچا تھا اور اسے انسانی گوشت کی بھوک کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے گوشت والے کو بلایا جس سے گوشت خریدا تھا۔ قاضی نے پوچھا کہ وہ گوشت جو اس نے دیا تھا وہ کس جانور کا تھا، تو اس نے جواب دیا کہ بکرے کا۔ قاضی نے مزید پوچھا، بکرا تم کہاں سے لائے؟ تو اس نے بیوپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے بیوپاری کو منگوایا اور اسے دریافت کیا، یہ بکرا تم کہاں سے لائے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہی تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ بیوپاری نے جواب دیا، قاضی صاحب، بچہ میری اپنی بکری کا تھا، بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ کتیا کا دودھ پی کر پلا تھا۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا اور وزیر کے بیٹے کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی تھی۔ قاضی نے اس کے والدین کا پوچھا، اس کی ماں زندہ تھی اور اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ وہ اپنی ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا، اور اسی طرح حاکم کے بیٹے علاؤالدین کی بات بھی بالکل سچی نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں گم تھا کہ اتنے میں شہزادی کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے باپ کو حیران و پریشان سوچ میں گم پایا تو کہنے لگی، ابا جان کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا سنا دیا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا، بیٹا تم نہیں جانتی، تینوں لڑکے بہت چالاک، ہوشیار اور ضدی ہیں، ان کا مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، میں ڈرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کہیں عہدے سے ہی برطرف نہ کر دیا جائے۔ شہزادی بولی، آپ فکر نہ کریں، میں ان دو جوانوں کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میں انہیں لاجواب بھی کروں گی۔ قاضی نے کہا، بیٹا ایسا ہرگز مت کرنا، تمام قاضی اور درباری ان تینوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دے، بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملات میں تم دخل نہ دو، میں خود کچھ سوچ کر ان سے معذرت کر لوں گا۔ شہزادی نے کہا، میں لڑکے کا روپ اختیار کر کے تصدیق کروں گی، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ چوتھے روز تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں سجے ہوئے کمرے میں احترام سے بٹھایا اور کہا، تمہارے مقدمے کا فیصلہ میرا نوجوان بیٹا سنائے گا۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی عربی نوجوان کے روپ میں داخل ہوئی۔ قاضی نے اس کا تعارف مہمانوں سے کروایا کہ یہ میرا بیٹا شمس الدین ہے، کچھ دن پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست اس حسین نوجوان لڑکی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ شہزادہ سیف الدین نے کہا، یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا، یہ بے حد حسین اور بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ علاؤالدین نے کہا، اس کے ستارے بہت بلند ہیں، اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا ہوتی ہے، مگر یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ شہزادی نے اپنے متعلق ساری گفتگو سنی تو اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اس کے سنہرے گنگریالے بالوں نے اس کے حسین چہرے پر مزید چار چاند لگا دیے۔ پھر اس نے اپنا نقاب اتارا تو پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس نوجوان حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یہ یونانی شہزادی لگ رہی تھی۔ کہنے لگے، آپ نے درست فرمایا، میں لڑکی ہوں۔ شہزادی بولی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہوں، بہرحال میں آپ کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ اپنا مقدمہ پیش کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ سلطان عبدالعزیز کے بیٹے سیف الدین نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا، اے حسین وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے، اچانک دیا بجھا اور ہماری انگوٹھی گم ہو گئی۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے پر انگوٹھی نہیں ملی، وہ انگوٹھی اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کے پاس ہے۔ سب کے سامنے نام ہرگز نہ بتائیے گا کیونکہ وہ اس میں اپنی شرمندگی محسوس کرے گا۔ شہزادی نے کہا، اگر آپ میں سے کسی ایک کے پاس وہ انگوٹھی ہے تو وہ خود ہی واپس کرے، اس میں مشکل کیا ہے؟ خالد کہنے لگا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا، اس لیے تو آپ کے پاس تشریف لائیں، اس کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ شہزادی نے کہا، اس کا فیصلہ میں کیے دیتی ہوں کہ سلطان عبدالعزیز کی قیمتی انگوٹھی کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، آپ اسے سن لیں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مصر کے شہر سکندریہ میں دو دوست اکٹھے رہتے تھے۔ ایک شیخ محترم کا صاحبزادہ عادل
اور دوسرا اسکندرہ شہر کے مشہور و معروف قبیلے کیزل کے سردار گوکسن کا بیٹا احمد تھا۔ دونوں میں بچپن سے بہت گہری دوستی اور مثالی پیار تھا۔ ایک ساتھ پلے بڑھے، کھیلے، تعلیم حاصل کی اور ایک ساتھ جوانی میں داخل ہوئے۔ دونوں دوست جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے چین نہ آتا تھا۔ دونوں شریف، بہادر اور ہوشیار اور عقل مند تھے۔ یکجان دو قلب تھے۔ عادل بھی باپ کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے میں ماہر تھا اور فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ پٹاتا تھا۔ ان وقتوں میں ہر سال شوال کے مہینے میں دریا کے کنارے سرسبز و شاداب وادی میں عظیم الشان میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں یونان، مصر، شام، ایران اور ترکستان کے سوداگر، تاجر، طبیب و سیاسی نجومی اور بہت سارے شعبدہ باز اور مال فروش، حسین و جمیل چہرے، ٹھگ اور ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سرداروں سے لے کر ادنا غلاموں تک ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ میلہ دیکھنے دور دراز جگہوں سے آ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے۔ اسی طرح چھوٹا بڑا، برا، مرد اور عورت، امیر غریب، سبھی اس 10 روزہ جشن میں شریک ہوتے۔ لوگ میلے کی رنگینیوں اور دلچسپیوں کے لیے 11 مہینے انتظار کرتے اور پوری تیاریوں سے شامل ہوتے۔ شیخ محترم بھی ہر سال میلے میں اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خوبصورت برتن اور کھلونے پیش کرتا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں کماتا۔ عادل اور احمد بھی ہر سال پوری تیاری اور جوش کے ساتھ میلہ دیکھنے جاتے۔ ایک دفعہ شیخ محترم بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس سال تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان پر بیٹھے۔ اس لیے دونوں دوست میلے اکٹھا نہ دیکھ سکے اور احمد اکیلا ہی دیکھتا رہا۔ وہ گھوم پھر کر اپنے جگری دوست عادل کے پاس اس کی دکان پر آ جاتا۔ ایک شام احمد میلے میں گھوم پھر کر واپس آیا تو بہت حیران و پریشان اور حواس باختہ نظر آیا۔ عادل کو حیرانگی محسوس ہوئی اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک پری ماجمی کو میلے میں بے نیازی سے کنیز کے ہمراہ گھومتے دیکھا اور اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ دوست کی حالت زار سننے کے بعد عادل نے دکان بند کی اور احمد کو ساتھ لے کر میلے میں اس حسینہ کو دیکھنے نکل گیا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ لاکھ چاہ کر بھی انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ اگلے روز پھر وہ سارا دن اسی اجنبی حسینہ کو تلاش کرتے رہے مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عادل نے احمد کو تسلی دی اور کہا، اس حسینہ کا حلیہ بتاؤ۔ احمد اس کا حلیہ بتا رہا تھا اور عادل اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر مکمل تیار ہو گئی تو احمد کہنے لگا، اے دوست، اس تصویر میں 2 خامیاں رہ گئی ہیں۔ اس کے نچلے ہونٹ کے دائیں جانب تل کا نشان تھا اور دوسرا اس کی زلف ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ عادل نے دونوں چیزیں بنا دی تو احمد بے سختہ کہنے لگا، یہ اب ہو بہو اس کی مکمل تصویر ہے۔ عادل نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ اس حسینہ کا پتہ نہیں چلا لیتا اور اس احمد کی شادی نہیں کروا دیتا اس کو چین نہیں ملے گا۔ وہ حوصلہ نہ ہارے اور عادل کی کامیاب واپسی کا منتظر رہے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے۔ اگلے روز عادل نے اپنے گھر کو خیر باد کہا اور گاؤں گاؤں، بستی بستی شہزادی کو تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کی کوئی امید تھی وہاں اس حسینہ کو تلاش کرتا رہا۔ وہ بھوکا پیاسا، تھکا ہارا اس جنون میں پھرتا رہا مگر اس حسینہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے اپنے پیارے دوست کی خاطر کوئی گاؤں، کوئی بستی نہ چھوڑی جہاں اس حسینہ کو تلاش نہ کیا ہو۔ اسی دوران وہ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ مل سکا لیکن اسے کسی کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس کی حالت بگڑ گئی ہے مگر وہ اپنی سچی لگن کے سہارے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال بیت گیا اور اگلا میلہ شروع ہو گیا۔ پھر وہ پورے 10 روز دن رات میلے میں گھومتا اور تلاش کرتا رہا مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی دوران احمد کے والدین اس کے متعلق بہت فکر میں تھے اور آخر منت سماجت کر کے اسے گھر لے گئے۔ عادل کے گھر والے بھی منت سماجت کر کے اسے گھر لے گئے۔ عادل کے گھر والوں نے اسے مجبور کر کے اس کی شادی کروا دی کہ شادی کر کے سیدھے راستے پر آ جائے گا اور وہ آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ سہاگ رات کو جب عادل اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا وہ حیران رہ گیا تو یکدم پیچھے ہٹا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ عادل کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی دلہن کے روپ میں اپنے دوست کی محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ عادل پر غشہ طاری ہو گیا۔ دلہن اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، کیوں میرے سرتاج، کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ عادل نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر پوچھا، اے حسینہ، کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی، آپ میرے مجازی خدا ہیں،
میں آپ کے ہر حکم کی آگے سر تسلیم ہم کروں گی، بشرط کہ وہ خدا اور اس کے آخری رسول کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ عادل کہنے لگا، نہیں، جو بھی میں کہوں گا تمہیں ماننا ہوگا۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے جائے گا، میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس پر دلہن بولی، میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں کہ کسی کی جان نہ بچاؤں، میں آپ کا حکم مانوں گی۔ عادل نے احمد کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ ہوا، اپنی محبت پر جاں قربان کرنے کو تیار ہے۔ پھر اسے کیے ہوئے وعدے کا بھی سارا ماجرا بیان کیا، اس کی حالت اظہار بھی بیان کی اور کہا، اپنی جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لینا، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دلہن نے کہا، میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی طلاق نہیں لوں گی، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں احمد کے گھر جا کر آپ سے طلاق منگوا لوں گی۔ عادل نے اس سے اتفاق کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ ابھی احمد کے گھر چلی جائے۔ عادل کی بیوی نے احمد کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی رات اس دلہن بنی احمد کے گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہو گئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی، راستے میں ایک جگہ وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو دو راہ گزر اچانک سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی اور راہ گزر قریب آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ دلہن کے روپ میں اتنی خوبصورت اور جواں حسینہ اعلیٰ قیمتی لباس پہنے زیورات سے لدی ہوئی اتنی رات کو اکیلے سفر کر رہی ہے۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اسی دوران اسے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ سردار نے دیکھا قیامت خیز دلہن کے روپ میں ایک حسینہ اس کے سامنے ہے تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا، پھر بولا، اے حسینہ، تمہارا لباس اور قیمتی زیورات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، لیکن ایسے دلہن کے روپ میں اکیلے سفر کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تمہارے گھر والوں نے تمہیں سفر کرنے کی اجازت دی؟ دلہن کہنے لگی کہ میں ایک انتہائی ضروری کام سے جا رہی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ سردار کہنے لگا، میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلتا، کیا یہ شکار کو ہاتھ سے یوں جانے دوں؟ لڑکی نے کہا، بے شک درست فرماتے ہیں، مگر میں سچے دل سے بات کر رہی ہوں، اس وقت اگر میں نہ گئی تو ہو سکتا ہے کوئی قیمتی جان ضائع ہو جائے، میں بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے خوف ہوتا تو میں اکیلے سفر نہ کرتی۔ سردار اس حسینہ کی دلیری سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، چلو اب یہ بھی آزما لیتے ہیں، میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں منزل مقصود تک چھوڑ دیں۔ دلہن نے کہا، نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میں اکیلے سفر کروں گی اور آپ سے کیا ہوا اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ دلہن وہاں سے چل کر سیدھا احمد کے گھر پہنچی اور احمد سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ احمد نے جب اس دلربا شہزادی کو اچانک آنکھوں کے سامنے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس کی لازوال محبت کی حسینہ اس کے سامنے موجود تھی، اس کے سپنوں کی حسین تعبیر اس کے روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس حسینہ نے خاموشی توڑی اور کہا، آپ نے میری چاہت کی تھی اور یہ کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احمد نے جب یہ الفاظ اس حسینہ کے منہ سے سنے تو بہت مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا، اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تمہارا روپ بتا رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو، مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ دلہن کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ احمد نے کہا، بے شک میں تمہارے پیار اور عشق میں زندگی اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے میرے پاس بھیجا؟ قریب سے احمد نے خنجر اٹھا کر کہا، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو میں اسے اپنے سینے میں ابھی اتار کر اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ حسینہ نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی احمد نے کہا، تم میرے عزیز جان دوست کی بیوی ہو اور میری حقیقی بہن، اس بھائی کے دروازے تمہارے لیے سدا کھلے رہیں گے، اور بہت عزت و احترام سے بہن کو بٹھایا اور اس کی خاطر مدارت کی۔ اگلے روز صبح دلہن نے احمد سے واپس چلنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا، بھائی بہنوں کو عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں، اس لیے بے شک قیمتی زیورات اور نقدی دے کر اپنی بہن کو رخصت کیا اور اپنے آدمیوں سے کہا اسے اس کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ دلہن نے اکیلے ہی جانے کی ضد کی تو احمد کہنے لگا، اتنے زیورات، نقدی وغیرہ کے ساتھ تمہارا اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں، مگر وہ باضد رہی اور کسی کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئی۔ آخر احمد نے مجبوراً مان لیا اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری بہن کو الوداع کیا۔ احمد کے گھر سے چل کر وہ ایک راہ گیر کے پاس پہنچی تو اسے دیکھتے ہی سردار کی روح خوش ہو گئی اور اس نے تمام زیورات، نقدی اور قیمتی کپڑے سردار کے سامنے رکھ دیے اور کہا وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گئی۔
اب سردار کو اختیار ہے جو حکم دے۔ سردار سخت حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بہادر، دلیر اور سچی۔ اس نے سردار کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ سردار کبھی اسے دیکھتا اور کبھی سامنے رکھی ہوئی بیش قیمتی اشیاء کو۔ وہ حقیقت کے بارے میں جتنا سوچتا اور غور و فکر کرتا اتنا ہی خود کو الجھتا ہوا محسوس کرتا۔ آخر اسے مزید صبر نہ ہوا تو اس سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہ سب کیا معاملہ ہے؟ دلہن نے کہا، آپ تو ڈاکو ہیں، آپ کو اس سے کیا؟ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ اپنی دولت سمیٹیں اور میں آپ کی کنیز بن کر آپ کے قدم بوسی کے لیے موجود ہوں۔ سردار نے لڑکی کو دیکھو میں نے آج تک زندگی میں ہار نہیں مانی۔ تم نے نہ صرف مجھے حیران کیا بلکہ میری ہمت اور قوت کو شکست دی۔ میں تمہاری کہانی ضرور سنوں گا، اس کے لیے مجھے اپنی زندگی سے ہی کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ لڑکی نے اپنی ساری حقیقت سردار کو بیان کر دی۔ سردار بہت دلچسپی اور توجہ سے سنتا رہا۔ جب لڑکی نے اپنی بات ختم کی تو سردار کہنے لگا، میں تم جیسی ذہین اور بہادر لڑکی کو اپنی بیٹی بنانے میں فخر محسوس کروں گا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اس کے بعد دلہن نے سردار سے اجازت چاہی۔ سردار کہنے لگا، باپ بیٹیوں کو ایسے رخصت نہیں کیا کرتے۔ اس نے جب اپنی مجبوریاں بتائیں کہ اگلے روز اس کے میکے والے اسے لینے کے لیے آئیں گے اور اسے نہ پا کر بہت پریشان ہوں گے تو سردار نے اجازت دے دی اور بے شمار دولت، ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ دے کر بیٹی کو رخصت کیا اور اپنے آدمیوں سے کہنے لگا، میری بیٹی کو اس کے گھر تک پہنچا کر آؤ۔ اس حسینہ نے کہا، میں اکیلی آئی تھی، اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ سردار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے خاوند کے پاس پہنچی۔ عادل اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنے شوہر کو ساری صورتحال تفصیل سے بیان کی تو وہ خدا کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ قاضی کی بیٹی نے یہ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے تینوں دوستوں سیف الدین، خالد اور علاء الدین سے باری باری پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کہانی میں اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے سیف الدین نے جواب دیا، اصل قربانی عادل نے دی، جو اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیا۔ خالد نے کہا، نہیں، حقیقی قربانی تو احمد کی تھی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و زندگی کی بھی پرواہ نہ کی۔ اب جب پتہ چلا کہ وہ حسینہ اس کے پیارے دوست کی بیوی ہے تو اس نے اسے بہن بنا لیا اور اس کی قربانی واقعی بے مثال ہے۔ علاء الدین بولا، نہیں، وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانی دی تو کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا فرض تھا۔ اصل قربانی تو ڈاکوؤں کے سردار نے دی جو بری نیت والا تھا، مگر جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ بہت عظیم قربانی ہے۔ شہزادی نے تینوں کے جوابات سنے تو کہنے لگے، انگوٹھی علاء الدین کے پاس ہے اور اسے کہا کہ انگوٹھی پیش کر دے۔ اس پر علاء الدین نے انگوٹھی نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ تینوں بے حد حیران و پریشان ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا کہ کس طرح اتنی آسانی سے اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ شہزادی نے جواب دیا، یہ تو بہت ہی سیدھی بات ہے۔ آدمی جن عادات کا خود مالک ہوتا ہے اسی حیثیت کے آدمی کو وہ پسند کرتا ہے۔ علاء الدین نے ان چوروں اور رہزنوں کے سردار کی تعریف کی تو میں فوراً اس کے ذہنی رجحان کو سمجھ گئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس انگوٹھی ہے، یہی اصل مجرم ہے۔ تینوں دوست اس کی عقل مندی اور ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی عقل مندی کی داد دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔